وزیر اعظم عمران خان صاحب آج ٹیلی فون پر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کا ایک فیئر جائزہ جو ہے ضروری ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے اور کچھ چیلنجز دیے۔ جو انہوں نے الزامات لگائے اس میں وہ اپنی طرف سے تو الزام لگا رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی کمزوری بیان کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ میں آپ سے یہاں پر ٹیلی ویژن پر مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ کہنا تو مجھے قومی اسمبلی میں چاہیے، کیونکہ قومی اسمبلی نے ہی مجھے وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا ہے اور یہ وزیر اعظم ہونے کا اختیار قومی اسمبلی کی بدولت ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگلے ہی یعنی اسی سانس میں وہ یہ کہہ گئے کہ مجھے وہاں پر بات نہیں کرنے دی جاتی ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے۔ تو جناب، جب آپ اپنے فورم پر گفتگو نہ کر پائیں اور شور شرابہ وہاں پر اپوزیشن کرے تو یہ آپ کی کامیابی ہے یا آپ کی فیلئر ہے؟ یقینی طور پر آپ اس کو اپنی کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ کامیابی تب ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح سے، ہر اینگل سے اپوزیشن کو شٹ اپ کال دے کے رکھیں۔ شٹ اپ کال ڈزنٹ مین کہ آپ ان کے اوپر غیر ضروری اور غلط قسم کی تنقید کریں، بلکہ ہر وہ اچھا کام کر دکھائیں کہ جس میں اپوزیشن جو ہے وہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن اگر چینی سکینڈل آ جائے، اگر آٹا مہنگا ہو جائے، اگر آپ کے وزیر دوائیاں بیچتے ہوئے پائے جائیں، اگر آپ کے ملک میں جو کووڈ میں امداد آئی ہو اس کا حساب کتاب نہ دیا جائے، پھر جو دوسرے ممالک سے آپ کو تحفے تحائف ملے ہیں اس کا بھی آپ ریکارڈ پیش نہ کر سکیں، پھر آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے ذکر فرمائیں، پھر آپ نمبروں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال یا ان کا حساب لگا کے آپ جو ہے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کریں، اور پھر آپ کے سامنے آپ کی اجازت سے بقول آپ کے کیبنٹ منسٹر کے ایک سزا یافتہ شخص آپ کی اجازت سے، پھر سے کہوں آپ کی اجازت سے 3 بار کہا ہے، وہ ملک سے چلا جائے اور آپ سانپ کو نہیں اس کی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک کے اندر کئی ایسے سانحات ہوں جس میں ایک لڑکی کا سر جسم سے جدا کر دیا جائے، پھر سیالکوٹ میں ایک ایسا واقعہ ہو جس کو اب 2 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں، اس کی کوئی خبر عوام تک نہ پہنچے، پھر آپ اور نہ جانے کتنے ایسے اسکینڈل ہیں، وہ ساہیوال میں بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو مار دیا گیا، پھر اس کا کوئی انصاف نہ ہو، پھر جناب کتنی لمبی داستانیں ہیں، پھر وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہوں آپ ان کے بارے میں کچھ نہ بول سکیں، پھر مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کچھ نہ کر سکیں، پھر اور کون سی لسٹ آپ کو گنوائیں۔ لسٹیں اتنی لمبی ہیں کہ جو آپ اپنے کنٹینر پر چڑھ کر باتیں کرتے تھے کہ ڈالر اوپر چلا جائے تو وزیر اعظم کون ہوتا ہے، پھر آپ سے وہ بھی کنٹرول نہ ہو، بلکہ ٹیلی ویژن پر آپ کو یہ پتہ چلے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اب کیا ہو گیا، پھر آپ کی زوجہ محترمہ جو نئی نویلی آپ کی دلہن ہے وہ آپ کو بتائیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو اس سے پہلے احساس نہ ہو کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لسٹ آپ کی بہت لمبی ہے۔ اپوزیشن آپ کے لیے کیوں نہ قومی اسمبلی میں شور کرے، کیونکہ آپ خود انہیں موقع مہیا نہیں مواقع مہیا کرتے ہیں، کیونکہ موقع تو ایک ہوتا ہے، آپ تو انہیں ہر قدم پر مواقع مہیا کرتے ہیں۔ پھر آپ کے پارٹی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی ٹیلی فون کالز جاتی ہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ آپ کے گرد دائرہ جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ خود کہیں کہ اب جو ہے سزا یافتہ شخص کو واپس لا کے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ تو جناب آپ خود جو ہے جب لوز بال، آپ کو پتہ ہے نا آپ کرکٹ کھیلتے رہے، تو جب لوز بال آپ بیٹسمین کو دیں گے تو وہ چوکا اور چھکا ہی مارے گا، کیونکہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس پر کلین بولڈ ہو جائے۔ پھر یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30 40 سال 35 سال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت کی ہے۔ جی، مسلم لیگ نواز کو جنرل جیلانی صاحب لائے تھے اور ضیاء صاحب نے اپنی زندگی ان کو دے دی تھی، اس لیے تو وہ اتنی جلدی یہاں سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا میری عمر بھی اس ہونہار کو لگ جائے، کیونکہ اس وقت وہ ایک نوجوان آدمی تھے، یعنی نواز شریف صاحب۔ تو پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کون کون سا کھیل نہیں کھیلا۔ وہ آئی جے بنی،
تو یہ کیسے کیسے جو ہے ان کے ساتھ ملے، پھر اس کے بعد بھی ان سے ملتے رہے، پھر میمو گیٹ میں بھی ان سے جو ہے دوبارہ سے مل کے ساز باز کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو لوز بال آپ دیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہ تو آپ کی قومی اسمبلی کے سوال پر کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا جواب بنتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال صاحب کا یہ خواب تھا پاکستان کا کہ پاکستان کیسی ریاست ہوگی. تو جناب علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ 1930 میں گول میز کانفرنس تھی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ کر کے جب انگلینڈ گئے تو وہاں پر ان کو کن لوگوں نے گھیر لیا؟ کیونکہ اس گول میز کانفرنس میں جو 1930 کے ٹائم میں ہوئی تھی، پاکستان کا تصور پیش نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ جو ہمارا اس وقت کا پاکستان ہے اس کو ایک بڑا یعنی اس فیڈریشن کے اندر انڈین سے باہر نکل کے نہیں، کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں، بلکہ ود ان انڈیا ایک بڑا پروونس جو ہے جس کے پاس کچھ اختیارات ہوں گے اس کی بات کر رہے تھے. یعنی انڈیا سے ہم باہر نہیں نکل رہے تھے. لیکن جب وہاں پر گئے تو وہاں پر چودھری رحمت علی ایک ایسے ہونہار اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے بہت ساری باتیں کھول کے بیان کر دی، جس پر جو ہے وہ آپ یعنی حضرت علامہ اقبال صاحب نے اور قائد اعظم صاحب نے اس وقت کی برٹش گورنمنٹ سے کہا کہ یہ تو نوجوان لوگ ہیں، ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں. لیکن پھر چند ہی سالوں کے اندر انہی باتوں پر آپ کے یہ دونوں بڑے لیڈر آ گئے جو اس وقت عوام کی بات تھی. تو جناب آپ عوام کی کون سی بات سنتے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب اور حضرت قائد اعظم صاحب یہ عوام کی بات سن کے انہوں نے اپنا وہ سٹانس چینج کیا کہ ہم انڈیا کی فیڈریشن میں نہیں رہیں گے بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک لیں گے. تو یہ ان کی خیالات میں تبدیلی تھی. آپ کے خیالات میں کون سی تبدیلی آئی؟ آپ تو الٹے اپنے ان خیالات سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں جو آپ پہلے فرماتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے یعنی ان ٹرمز آف پیمنٹ کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا جب آپ حکومت میں تشریف لائے. تو جناب آپ نے کون سے ایسے اقدام اٹھائے ہیں کہ جس سے ہماری ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہو اور امپورٹ کے اوپر کچھ نیگیٹو ہو؟ ہماری تو جو امپورٹس ہیں ان کا تو بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، نہیں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایس یو ویز یہاں پر گاڑیاں جن کمپنیز نے بھی لانچ کی وہ لانچ ہونے کے چند دن کے اندر اندر ان کے جو نمبر تھے وہ ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کی تمام بک ہو گئی، لوگوں نے پیسے دے دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے اندر پیسے کی فراوانی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر کی کمائیاں کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو آپ نے کون سا جو ہے وہ لگژری گڈس کے اوپر کوئی ٹیکسز کے اندر اضافہ کیا؟ یا وہ لوگ جن کو ایس یو وی یا اتنے ایکسپینسو چیزیں لینے کا شوق ہے آپ نے ان کے لیے کچھ پری کنڈیشن سیٹ کی؟ آپ نے تو لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ کام نہیں کیا اور وہ دائیں بائیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے. تو یہ جو ملک کے دیوالیہ ہونے کا اکاؤنٹ کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کے بل میں جو بگ ڈفرنس تھا، پھر ڈالر اسمگل ہونے کا افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ آپ اپنی ساری کمزوریاں بتا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کسان کو بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ اس کی انکم میں اضافہ ہوا، اور وہ آپ نے کہا کہ اس کی انکم میں کتنا اضافہ ہوا؟ 1,65,000 آلموسٹ جو ہے وہ ایک کسان کی انکم میں اضافہ ہوگا. تو اس میں جناب آپ کا کیا کردار ہے؟ اگر اس کی گندم کی فصل اچھی ہوگی یا اس کی گنے کی فصل اچھی ہوگی یا اس کی چاول کی اچھی ہوگی تو یہ تو کسان کی محنت ہے یا قدرت کا اس کو انعام ہے. قدرت نے اس کو بچا لیا آپ کی مہنگائیوں سے، آپ کی ان تمام غیر سنجیدہ ایکٹیویٹی سے. تو اس میں آپ کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں. کسان کو کنٹریبیوشن تو تب تھا جب آپ ڈی اے پی اس کے لیے سستی کر دیتی، اس پہ سبسڈی اس کو دے دیتے، کہتے نہیں آپ کے لیے، یا آپ کہتے ہیں کسان کے لیے بجلی جو ہے وہ ٹیوب ویل کے لیے فری ہے. تو پھر تو ہوتا کہ آپ نے کسان کے لیے کوئی کام کیا. یا آپ اس کو ڈی اے پی کے ساتھ دوسری جو کھادیں وہ لیتے ہیں یا دوسرے جو کیمیکل لیتے ہیں اسپرے کرنے کے لیے آپ اس پر کام کرتے ہیں. یا آپ ان کے لیے کچھ نئے اچھے بیج، آپ 3.5-4 سال تو آپ کی حکومت کو ہونے کو آئے، تو آپ نے کچھ ایسا کام کر دکھایا ہوتا
کہ کسانوں کو آپ فری بیج دے رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں ہم نے کسانوں کے لیے کچھ کیا، ان کی فصل اچھی ہو گئی ہے تو جناب یہ آپ کا کریڈٹ ہوگی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ جو ہے وہ اپنی کارکردگی پر زور دے کے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ نے کہا آپ نے 22-23 سال تحریک انصاف بنائی، تو جناب جب آپ وزیر اعظم بنے تو آپ کے پاس سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں نکلا جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے نظریے اور آپ کی پارٹی کے لیے کام کرنے والا ہوتا۔ آپ نے تو مانگے تانگے کے سارے لوگ لیے، تو آپ کی جناب یہ ساری چیزیں نگیٹو ہیں۔ آپ اپنی طرف سے تو سمجھتے ہیں کہ آپ خود پازیٹیو پوائنٹ بتا رہے ہیں، لیکن ہوتے وہ نگیٹو ہیں، کیونکہ اس پر اپوزیشن والے چوکے اور چھکے لگاتے ہیں، اور یہی آپ کی اس گفتگو کے بعد ہوگی۔ رہا سوال نواز شریف کی ڈیل کا اور آنے کا، تو وہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ جب ملک کا مزاج ہی ایسا ہو جائے کہ وہ کرپشن کو کرپشن نہ سمجھے، گند کو گند نہ سمجھے، غلاظت کو غلاظت نہ سمجھے، تو لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات لیتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کے باوجود جو حق سچ اور اچھائی کو نہ پہچان سکیں، ان کو آپ کہاں سے پہچان کرا پائیں گے؟ یہ ایک بہت مشکل عمل ہے۔ پھر اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ بینکوں نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرض دیا، تو آپ نے کہا 40 ارب تقسیم کیے، تو لوگ کتنے ہیں؟ 123، یعنی گنتی ہے 1 2 3، 25 کروڑ کا ملک ہے اور 123 لوگوں کو آپ نے گھر بنانے کے لیے قرض آپ کے کہنے پر بینک نے دیے ہیں، تو جناب یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ ہاں آپ کہتے کہ جی اس وقت جو ہے وہ 1 کروڑ 23 لاکھ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرض بینک دے چکے ہیں اور یہ کامیابی سے جاری ہے۔ یہ چلو کہتے 1 کروڑ نہیں 1 لاکھ لوگوں کو دے چکے، چلو ہم یہ کہہ لیتے 1000 کو ہو چکے، لیکن یہ تو جناب 123 ہیں، یعنی 1 2 3، تو یہ بس اتنے ہی ہے 1 2 3 لوگوں کو ہی آپ نے قرض دیا۔ بقایا بینک جس شرح سود پر قرض دیں گے اور جو ان کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ واپس کریں، وہ اتنا ڈرانا ہے کہ کوئی سمجھدار اور جس کی انکم بھی ہو وہ انسان بھی بینک سے وہ قرض لیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ آپ نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے آپ نے پلاٹوں کی قیمتیں چیک کی ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اتنے پلاٹ بک رہے ہیں، اتنے موٹر سائیکل بک رہے ہیں، اتنی گاڑیاں بک رہی ہیں، تو یہ آپ کی حکومت کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ جب جنرل پرویز مشرف کی بھی حکومت تھی تو اس بھی یہی کہنے کا تھا، لیکن جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو وہ کہیں نظر نہیں آیا، وہ غائب ہی ہو گیا عوام میں سے، جس کو کہتے ہیں ہی ایویپوریٹڈ، یعنی بھاپ بن کے اڑ گیا وہاں سے، اس کی کوئی زمین پر موجودگی کسی کو اب تک دکھائی ہی نہیں دیتی۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں آپ کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن آپ کی اچھائی اور دیانتداری تبھی کسی کام آئے گی جب عام لوگوں کا بھلا ہوگا، جب کسی چیز کے اوپر آپ کچھ کر پائیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں اگلے 3 مہینے میں تو اگلے 6 مہینے میں، تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ رہی بات ڈیل کر کے واپس آنے کی، تو یہ تو لوگوں کو سوچنا ہے کہ جو ان سے جھوٹ بول کر، جو ان سے فراڈ کر کے ملک سے چلے گئے، وہ ان کے مسیح کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اسی سراغ سے چوتھی بار اپنے آپ کو ڈسوانا چاہتے ہیں تو یہ مومن کہلانے کے تو حقدار نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کو صرف کہہ ہی سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی پابندی لگا نہیں سکتے۔ جیسے نون لیگ والوں نے آپ کی تقریر پر یا آپ کے عوام سے انٹریکشن پر اپنا ریئیکشن دیا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بہت زور کی مرچیں لگیں، کیونکہ جب سچ بولا جائے تو مرچیں تو لگتی ہیں۔ آپ ان کے جھوٹ اور فراڈ اور لوٹ مار کے خلاف ہیں تو اپنی کوشش جاری رکھیے، لیکن اپنے ارد گرد بھی تو نگاہ دوڑائیے۔ اب آپ کو اور کیا کہیں، آپ خود بہت سمجھدار ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ شاید کوئی بہتر اقدام اٹھا لیں جو آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم اویلیبل ہے، کیونکہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت ہی بےہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے، کیونکہ لوگ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ چاہے آپ ان کو لاکھ کہیں کہ آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں،
اور برائی سے روکتے ہیں. لیکن یہاں پر لوگ جو ہے لوگوں کی ناانصافیوں کو اور ان کی جو برائیاں ہیں ان کو برائیاں نہیں سمجھتے. اگر ایسا سمجھتے تو کچھ نہ کچھ تو بہتر کر لیتے. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. میں ہوں فالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. تب تک کے لیے خدا حافظ.